اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں فرمائے، اور ہم سب کے جتنے مرحومین لواحقین اس دنیا سے جا چکے ہیں خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہماری زندگی میں آنے والے تمام مصائب و آلام کو اور پریشانیوں کو جو ہے وہ اپنی رحمت سے دور فرمائے، اور اس پرفتن دور میں خداوند متعال سب کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور رزق کثیر اور رزق حلال عطا فرمائے۔ آج جو ویڈیو لے کے حاضر ہیں یا ایک پیغام لے کے حاضر ہیں، اور پچھلے بھی ہم نے ایک کلپ بنایا تھا، چھوٹا سا کلپ بنایا تھا۔ اس کلپ کے اندر ہم نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ جو فرج شریف کی والدہ گرامی جناب سیدہ نرجس سلام اللہ علیہا ان کے متعلق جو ہے نا وہ کہا تھا کہ ہم ان کے متعلق ایک تحقیق کی ویڈیو بنائیں گے۔ تو اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ مولوی اہل سنت مولوی ہیں عبداللطیف صاحب، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آئی ڈی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک دو سوال امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ گرامی کے متعلق پوچھے تھے کہ ان کا نام کیا تھا، اس طرح کی ان کی جو ہے نا وہ سوالات تھے۔ بظاہر تو مولوی عبداللطیف نے وہ ایک علمی بات کی تھی، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اس کی ذہن کا جو فتنہ ہے یا اس کے ذہن کے اندر جو مختلف جو چلتے رہتے ہیں، تو اس جو ہے نا وہ اس کی وہ اندر سے اس کا جو ہے نا وہ بغض ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے نا وہ زبان کے اوپر آتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہمارا مقصد جو ہے وہ دل آزاری نہیں ہوتا، ہم نہایت ہی تحمل کے ساتھ گفتگو کرنے کے عادی ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ ایک بڑی تحقیقی تگ و دو کے بعد جو ہے وہ کتب بینی کے بعد اور تحقیق کے بعد جو ہے نا وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو والدہ گرامی ہیں ان کے متعلق جو خصوصاً ان کے نام کے متعلق جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے کہ آیا کہ ان کا نام جو ہے نا وہ کیا تھا، یا جو نام ان کا مختلف نام ہیں ان میں القاب ہیں یا جو حقیقت الاسماء ہیں زیادہ معتبر نام۔ بہرحال امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ گرامی کا کیا تھا۔ جب ہم کتب تاریخ اور کتب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ مائدہ کے نام میں بہت اختلاف نظر آتا ہے۔ کتب رجال اور کتب تاریخ کے اندر جو نام ملتے ہیں وہ ان میں نرجس، سوسن، ریحانہ، ثقیل، ملیکہ، خمد، حکیمہ اور مریم، یہ جو ہے وہ نام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ گرامی کے ہمیں ملتے ہیں۔ تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو والدہ گرامی ہیں ان کا نام کیا تھا؟ آیا کہ وہ کنیز تھیں جن کا نام نرجس ہے یا ثقیل ہے، یا پھر ان کا نام ملیکہ تھا، یا ان کا نام خمد تھا، یا ان کا نام حکیمہ تھا، یا ان کا نام ریحانہ اور سوسن، یا وہ آزاد تھیں جن کا نام مریم تھا؟ یہ جو ہے نا وہ اس موضوع کے متعلق جو ہے وہ ہم یہاں پہ ابھی تحقیق پیش کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری استدعا ہے کہ اس آپ ویڈیو کو مکمل جو ہے وہ آپ دیکھیں، تب جا کے آپ کو اس ویڈیو کا جو رزلٹ ہے یا اس ویڈیو کے جو حقائق ہیں جو ہم بیان کریں گے اس ویڈیو کے اندر مکمل تحقیق، تو وہ جب تک آپ مکمل ویڈیو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ یہ جو نام ہم نے ابھی بیان کیے ہیں جن میں نرجس ہے یا ثقیل ہے یا ملیکہ ہے، یا جن کا نام خمد ہے، یا جن کا نام حکیمہ ہے، یا سوسن ہے، یا ریحانہ ہے، یا مریم بنت زید العلویہ ہے، یہ نام تاریخ میں ملتے ہیں ہمیں۔ مطلب اگر مختلف ہم کتب کی ورق گردانی کریں یا ان کے اوپر تحقیق کریں تو یہ نام ہمیں ملتے ہیں۔ تو ان میں سے جو ہے وہ کون سا نام صحیح ہے تحقیق سے پتہ چلے گا، کیا باقی نام جو ہے وہ اسماء ہیں یا القاب ہیں،
تو یہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جو نام ہم نے بیان کیے ہیں ان کی تحقیق ضروری ہے، آیا کہ وہ نام ثابت ہیں بھی یا نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نام ہے وہ ایک حمد نام بیان کیا جاتا ہے، جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ گرامی کا ہے۔ تو وہ منسوب ہے، یعنی وہ نام حمد جو ہے وہ کسی اور کتاب میں نظر نہیں آتا سوائے ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے ابن خلقان کی، جو وہ کتاب ہے وہ کتاب کا نام ہے وفات الاعیان۔ اس کے اندر ابن خلقان نے اس کو جو ہے نا وہ دعویٰ کیا کہ یہ ان کا نام تھا۔ وہ کیا لکھتا ہے اپنی جو ہے نا وہ کتاب وفات الاعیان میں لکھتا ہے، کانت ولدتہ یوم الجمعہ منتصف شعبان سنت 55 و100 ولما توفی ابوہ وقد سبق ذکرہ کان عمرہ 5 سنین واسمہ محمد وقیل نرجس والشیعہ یقولون انہ دخل سرداب فی دار ابیہ امہ تنظر الیہ فلم یعد یخرج الیہ وذالک فی سنت 65 و100 وعمرہ یومئذ 9 سنین، یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کی ابن خلقان کی میں بات کر رہا ہوں کہ محمد کا نام صرف اس نے دعویٰ کیا، باقی کسی نے یہ نام نہیں لکھا۔ یعنی وہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کی ولادت جو ہے وہ بروز جمعہ 15 شعبان 255 ہجری کو میں ہوئی، جب آپ کے والد کی وفات ہوئی، جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی، اور آپ کی والدہ کا اس میں گرامی خمت ہے اور بقول نرجس ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے والد کے گھر سرداب میں گئے، جہاں کہ آپ کی والدہ آپ کو دیکھ رہی تھی، پھر آپ وہاں سے باہر نہیں آئے۔ یہ سنہ 260 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ عمر مبارک 9 سال تھی۔ یہ بات ابن خلقان نے وفات الاعیان جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 176 کے اوپر یہ موجود ہے۔ اچھا، ابن خلقان کی جب ہم اس کی تحقیق کی طرف جاتے ہیں تو ابن خلقان کے اندر ہم خود بھی جو ہے نا وہ ناسبیت کے کچھ جو ہے نا وہ عناصر پاتے ہیں، کہ کیونکہ ظاہر ہے تحقیق کرنا ہر انسان کا حق ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ بہت سی باتیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں۔ کیونکہ ابن خلقان نے جو حمد کا دعویٰ کیا ہے وہ کسی بھی دوسری کتاب کے اندر یہ نام ہمیں نہیں ملا۔ کتب دینی ہم بھی کرتے ہیں، کا شوق رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کسی کتاب میں یہ حمد پائے اسی کتاب کے اندر ہے جو ابن خلقان نے اس کا ذکر کیا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابن خلقان ہے وہ نہ تو تشیع مکتب سے تعلق رکھتے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ تاریخ شیعہ کے اوپر اس بندے کا کوئی جو ہے نا وہ کنٹرول ہمیں نظر آتا ہے، یا جو ہے وہ ایک چلو مورخ کی حد تک وہ مانتے ہیں، لیکن جو تاریخ شیعہ ہے وہ بہت ہٹ کے ہے جو اس نے بات لکھی ہے حمد کے لحاظ سے، اور جو ہماری کتب کے اندر ہیں وہ یہ نام آئے ہی نہیں ہے سوائے، کیونکہ یہ عامی ہے، شیعہ نہیں ہے، اور یہ برمکی نسب کا تھا، تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ اس کی بات جو ہے وہ حجت نہیں ہوگی، کہ کیونکہ ہماری جو روایات تشیع کتب کے اندر ہیں ان میں کسی پہ یہ نام نہیں آتا، اس لیے یہ خود متفرد ہے اس سے جو ہے نا وہ اکیلا ہے اس بات کو نقل کرنے میں۔ دوسرا، اس کے اندر جو ہے وہ بغض اہل بیت علامت کی بھی کچھ نشانیاں اور عناصر پائے جاتے ہیں تاریخ میں، وہ اب آگے بیان کریں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ یزید جیسے شخص کا کتنا گرویدہ تھا، اور ان کے اشعار کے ساتھ یہ کتنی محبت رکھتا تھا۔ بہرحال جو ہے نا یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ تشیع و تاریخ کے ساتھ، اور نہ یہ خود بندہ شیعہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو بغض ہے یا جو اس طرح کی بات ہے وہ بھی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے اس کے جو ہے نا وہ، کیونکہ اس نے وہ ہم ابھی بیان کریں گے کہ اس نے جو ہے وہ یزید بن معاویہ کا جو شعری مجموعہ ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ یاد کیا تھا اور اس کے اندر تصحیح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ خود ابن خلقان جو ہے وہ کے نام سے، یعنی وہ ابن خلقان کا نام کیا ظاہر کرتا ہے کہ یہ ابن خلقان کس لیے اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کے آباء میں کوئی ابن خلقان جو ہے نا وہ نامی شخص تو ہے کوئی نہیں، تو اس لیے ابن خلقان اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اپنے آباء و اجداد ہیں ان کے اوپر بڑا فخر کرتا تھا، ظاہر سب کو کرنا بھی چاہیے فخر، لیکن جو ہے نا وہ کچھ کام ہوا ہو تو پھر ہے نا، تو
تو اس کی زبان سے زیادہ الفاظ یہی نکلتے تھے، میرا والد ایسا تھا، میرا دادا اتنا بڑا تھا، یعنی میرے جد جو ہے نا وہ یہ تھے، اتنے بڑے تھے۔ تو پھر جب وہ اپنے آباء و اجداد کے کمالات کو بیان کرتا تھا تو پھر لوگ وہ کہتے تھے، اس کے جواب میں وہ یہ کہا جاتا تھا کہ خلقانا وتکلم عن نفسک، یعنی انہیں چھوڑ دو، وہ کیا تھے، تم اپنا بتاؤ کہ تم کیا ہو۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا وہ نام اس کا ابن خلقان جو ہے نا وہ پڑ گیا، کہ اس کا لقب بن گیا کہ یہ ابن خلقان ہے۔ میں اس کا اگر ہم عربی لغت کے لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ مصادر یا نحوی اور صرف کی ترکیب کے مطابق دیکھیں تو اس کا یہی تقریباً بنتا ہے کہ یعنی خلقان وتکلم عن نفسک، یعنی تم انہیں چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد تھے، وہ جو بھی انہوں نے جو کمالات دکھائے، جو بھی انہوں نے کیا، ان کو چھوڑ دو، تم اپنی بات بتاؤ کہ تم کیا ہو، تم اپنے بارے میں بات کرو۔ تو یہ لقب جو ابن خلقان ہے، اس کا لقب یہ پڑ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن خلقان جو ہے وہ نسب کے لحاظ سے یہ برمکی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ سب کے سب اولاد علی علیہ السلام سے بغض اور عناد اور کینہ رکھنے میں مشہور تھے۔ حکومت عباسیہ کے اوائل میں وہ ان کے دست و بازو تھے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ حکومت عباسیہ کو جو ہے وہ مضبوط کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عباسی حکومت جو ہے نا وہ کس طرح قائم ہوئی، کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ خروج کیا اور بنی امیہ کی حکومت کو انہوں نے گرایا۔ بعد یہ بہت سارے اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں جو تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، برمکی جو خاندان تھا اس کی علیویوں سے دشمنی جو ہے وہ ڈکی چھپی نہیں، ایک تاریخ کا حصہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ ابن خلقان نے اس کا اظہار جو ہے وہ اپنی قلم سے بھی کیا ہے۔ کیا قلم سے کیا ہے انہوں نے، کہ وہ ابن خلقان جو تھا وہ یزید جیسے شخص کا بہت ہی گرویدہ تھا اور اس کا عاشق تھا، اور اس نے وہ مرزبانی کے حالات میں کچھ لکھا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے، مرزبانی کے حالات میں لکھتا ہے کہ وَهُوَ أَوَّلُ مِنْ جَمَعَ دِيوَانِ يَزِيدَ بن معاویہ بن ابی سفیان الاموی نتی بِهِ وَهُوَ صغیر الحجم يدخل في مقدار ثلاث قراريس وقد جمعوا من بعد جماعت وزادوا فيه اشیاء كثيرة ليست له وكنت حفظت جمع دیوان یزید لشدت غرامه وذلك في سنة 33 و600 بمدينة دمشق، وعرفت صحيحة من المنسوب أنيته الذي ليس له وتتبع حتى ظفرت بصاحب كل أبيات ولولا خوف الطويل لبينت ذلك وشعر يزيد ما قلته في نهاية الحسن۔ یعنی یہ جو قول میں نے پڑھا ہے، وہ لکھتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے یزید بن معاویہ جو ہے نا وہ ان کا دیوان، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا جو دیوان ہے، شعری مجموعہ ہے، وہ جمع کیا اور اس کی طرف توجہ دی تھی، اور اس کا حجم بہت چھوٹا ہے، اس کی مقدار 3 کتابچوں کے برابر تھی، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اس کو جمع کیا، مگر اس میں سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں چونکہ یزید سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا اور محبت رکھتا ہوں، اس لیے میں نے اس کا پورا دیوان حفظ کیا، اور یہ سنہ 633 ہجری کی دمشق کی بات ہے۔ میں نے اس کے جمع کردہ دیوان میں خوب دقت کی، حتیٰ کہ میں اس کو خوب سمجھ لیا، یعنی یزید بن معاویہ کے دیوان کو، اس کے شعری مجموعے کو۔ میں اس کے اندر صحیح مقدار کس قدر ہے اور وہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر اضافہ کی گئی ہیں جن کا اس سے کوئی ربط نہیں، میں نے اس کے بارے میں گہرائی سے تحقیق کی، حتیٰ کہ مجھے ہر شعر کا پتہ چل گیا کہ یہ کس کا کلام ہے۔ اگر مجھے بات لمبی ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں کھل کر اس کی وضاحت کرتا۔ بہرحال یزید کے اشعار کم ہونے کے باوجود بھی تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی بہت عمدہ ہیں، یعنی یہ شخص جو ہے وہ یزید سے اس قدر لگاؤ رکھتا تھا کہ یزید کے جو دیوان تھا، شعری مجموعہ تھا، اس کے اوپر اس نے بڑی تحقیق جو ہے نا وہ لکھی، بڑی اس نے وقت صرف کیا، اس کے اندر دقت کی، اس کے اندر جو داخل کیے گئے اشعار کو ان کو الگ الگ کیا اور پھر اس کی تصحیح کی۔ یعنی ابن خلقان کی میں بات کر رہا ہوں کہ یزید جیسے شخص سے اس کی محبت جو ہے وہ اتنی تھی، اور یزید جیسے شخص کا جو اہل بیت سے بغض ہے یا اہل بیت سے جو اس کی نفرت ہے وہ کتابوں کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے۔ اہل سنت مورخین نے بھی لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کا یہ کلام ہے ابن خلقان کا، اور وہ جو ہے نا وہ شخص بیان کر رہا ہے کہ ام المؤمنین جناب سیدہ نرجس جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو والدہ گرامی ہے،
ان کا نام خمت ہے، جو خود جو ہے وہ یزید سے اتنی وہ گرویدہ ہے یزید کے اشعار کا کہ اس نے اس کا دیوان کو جمع کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ سیر اثر گفتگو کی، اس کو پڑھا، حفظ کیا، یاد کیا۔ اچھا، یہ جو کلام ہے ابن خلقان کا، یہ کئی کلامات جو ان کو جنم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابن خلقان اگر یزید کے اشعار کا گرویدہ تھا تو یہ ابن خلقان پر ایک بہت بڑا طعن ہے، کیونکہ یزید کے جو اشعار ہیں ان کے اوپر نہ خدا کی مدت ہے نہ خدا کے رسول کی مدت ہے، یعنی اس کے اندر کو ذکر خدا اور ذکر رسول تو ہے نہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ پھر ابن خلقان کے جو باطنی عقائد ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے متعلق وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کس جو ہے وہ عقائد کی عقیدے کا مالک تھا، اور وہ جو ہے نا وہ خمت نام بیان کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس مرد میدان ہے اگر ابن خلقان علمی لحاظ سے، تو پھر زابی جیسی شخصیت کا تو وہ مقابلہ نہیں کرتا، جو ابھی زابی بھی ایک بڑی معتبر شخصیت ہے اہل سنت کے اندر، جو ہے وہ امام المحدثین بھی سے کہتے ہیں، پھر امام جرح و تعدیل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ابن خلقان زابی جیسی شخصیت کا جو ہے نا وہ مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ اور زابی سیر اعلام النبلاء کے اندر یزید بن معاویہ کا تعارف کس طرح کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَقَانَ نَاصِبِيًّا فِزًّا غَلِيظًا جُلَفًا يَتَنَاوَلُ الْمَسْكَرَ وَيَفْعَلُ الْمُنْكَرَ افتتح دولة بمقتل الشہید الحسین واختتامها بواقعة الحرہ فمقتہ الناس ولم یبارک فی عمرہ، یعنی یزید وہ کہتے ہیں نصبی تھا، بد اخلاق تھا، بد مزاج اور گھٹیا طبیعت کا حامل تھا، وہ شراب نوشی کرتا تھا اور افعال بد سے ذرا بھی نہ چوکتا تھا، اور اس کی حکومت کی ابتدا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے اور اختتام سانحہ حرہ پر ہوا۔ عوام نے اس کے سیاہ کرتوتوں سے عوام جو ہے وہ اس کے نالاں تھے، اور اس کی زندگی میں کوئی خیر کا لمحہ نہیں آیا، یعنی اس کی عمر میں کوئی برکت نہیں ہوئی، وہ جلدی اس دنیا سے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے محض 32 سال کی عمر کے لگ بھگ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ حافظ زابی جیسی شخصیت جو اہل سنت کا امام ہے، جس نے بہت زیادہ کتب لکھی ہیں جن میں میزان الاعتدال ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیر اعلام النبلاء ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ تخریج بھی کی کتابوں کی، جیسے مستدرک کی تلخیص بھی کی حافظ زابی نے، اس طرح اور بہت ساری کتب ہیں جو ہے نا وہ القاشف جیسی کتب ہے، سیاستہ کے جو ہے نا وہ رجال کے اوپر اس نے کام کیا ہے بہت، یعنی ایک بڑی شخصیت اہل سنت کی حافظ زابی۔ پھر تذکرۃ الحفاظ نامی کتاب لکھی، میرے پاس موجود بھی ہے، یعنی اتنی بڑی یہ شخصیت کا نام ہے حافظ زابی۔ وہ اس یزید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک بد اخلاق شخص تھا، اس کے بعد جو ہے وہ گھٹیا طبیعت کا مالک تھا، شراب نوشی بھی کرتا تھا، اور افعال بد بھی اس سے سر انجام جو ہے نا وہ دیتا تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ابن خلقان کی جو بات ہے کہ جناب سیدہ نرجس کا جو نام ہے وہ خمت تھا، یہ خود ایک منفرد بات ہے اور تاریخ میں ثابت نہیں ہے۔ تو اچھا، ان حقائق کی روشنی کے اوپر جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو حکومتی پیسے تھے اس وقت، لوگ جو ہے وہ امام زمانہ کے معاملہ جو ہے نا وہ اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی والدہ گرامی کے معاملہ میں ان کے نام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے لیے مطلب کون کون سے حربے انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے ان کا، وہ نام آتا ہے مریم، یعنی ایک نام ملتا ہے مریم بنت زید العلویہ، یہ نام بھی امام زمانہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ صرف شہید اول ہیں محمد بن مکی بن محمد بن حامد العاملی الجزیمی المتوفی 786 ہجری، ان کو شہید اول بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب جو ہے وہ الدروس الشریعہ کے اندر جو ہے وہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 16 کے اوپر یہ عبارت میں نے خود ان کی کتاب کے اندر پڑھی ہے، اور یہ موجود ہے عبارت، انہوں نے جو ہے نا وہ نام لکھا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ مریم بنت زید ہے، لیکن وہ آگے بھی تصحیح کرتے ہیں، اس کی ہم پوری عبارت پڑھتے ہیں اس کی الدروس کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ الامام المہدی الحجت صاحب الزمان ابو القاسم محمد بن الامام ابی محمد الحسن العسکری اجل اللہ فرجہ ورد بصرہ بن رائی یوم الجمعہ لیلا وقیلا ذوہی خامس عشر شبان سنت 55 و100 وام سکیل وقیل نرجس وقیل مریم بنت زید العلویہ
وَهُوَ الْمُتَّقِينَ، یعنی آگے وہ پوری عبارت پڑھتے ہیں کہ یعنی ان کی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو والدہ ہے ان کا نام جو ہے نا وہ ایک ثقیل بھی کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ والدہ کا نام نرجس بھی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی والدہ کا نام مریم بنت زید العلویہ ہے۔ یہ لفظ جو قیل ہے نا یہ بھی صیغہ تمریض کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہا گیا ہے، اس کی کوئی سند کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جب اگر ہم اس کے اوپر مکمل تحقیق کرتے ہیں تو مریم بنت زید العلویہ کا جو نام ہے وہ ہمیں تاریخی مصادر میں سے کسی کتاب کے اندر نقل نہیں جو ہے نا وہ ہمیں نہیں ملتا، سوائے ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الہدایۃ الکبری، اور اس کتاب کے مؤلف جو ہے نا وہ حسین بن حمدان الخصیبی ہیں، اور بظاہر یہ جو ہے نا وہ 4 صدی ہجری اور 3 اور 4 صدی ہجری کے شیعہ علماء میں سے ہیں، لیکن کے اوپر فاسد المذہب کی بھی جرح ہے۔ بہرحال ہمارا اس جرح سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف جو ہے وہ اس روایت کی جو ہے نا وہ بات کریں گے، اس روایت کی متعلق یہ جس میں ان کا نام مریم ابنتہ یعنی بنت زید آیا ہے، یعنی یہ زید جو ہے وہ ان کی بیٹی ہے مریم، اور یہ جو ہے وہ حسن اور محمد بن زید حسینی کی جو ہمشیرہ محترمہ ہے۔ تو اس کی ہم جو ہے نا وہ بات کریں گے، اس کے اوپر جو انہوں نے کتاب الہدایہ کے اندر جو ہے وہ بات نقل کی ہے حسین بن حمدان الخصیبی نے۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ امہ ثقیل وقیل نرجس ویقال سوسن ویقال مریم ابنۃ زید اخت حسن و محمد بن زید الحسینی الدائی بطبرستان، وان التشیبۃ وقع علی الجواری امہات الاولاد والمشہور والصحیح نرجس فہذا من دلالہ اللہ، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ گرامی جو ان کا نام ثقیل ہے، اور نرجس کہا گیا ہے، اور سوسن، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی جو والدہ ہے ان کا نام مریم بنت زید ہے، جو حسن اور محمد بن زید الحسینی کی ہمشیرہ ہیں، جو کہ طبرستان کے اندر مبلغین میں سے تھے، اور آپ کی تشبیہ ان کنیدوں کے ساتھ ہے جو بیٹوں کی مائیں بنی، لیکن مشہور اور صحیح قول یہ ہے کہ آپ کا نام نامی نرجس ہے، لہذا امام کی امامت کے دلائل میں سے یہ ایک دلیل ہے۔ یعنی ابھی ہم اس روایت کو جو آپ نے سن لی ہے مجھ سے، یہ الہدایۃ الکبری حسین بن حمدان الخصیبی، یہ صفحہ نمبر 328 کے اوپر انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، یہ روایت جو ہے وہ الہدایۃ الکبری کے اندر موجود ہے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ان کا نام جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان کا نام مریم بنت زید ہے۔ نرجس اور ثقیل کے اوپر ہم گفتگو بعد میں کریں گے انشاءاللہ آگے بھی، لیکن جو ہمارا مدعا پہلے ہم نے خمت جو نام ہے اس کی جو ہے وہ رد پیش کیا ہے کہ وہ صرف ابن خلقان نے نام رکھا ہے، باقی اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ دوسرا نام جو ہے وہ مریم بنت زید ہے، اس کو صرف دروس کے اندر جو ہے وہ شہید اول نے ذکر کیا ہے، اور کس سے ذکر کیا ہے وہ صرف الہدایۃ الکبری جو حسین بن حمدان الخصیبی کی کتاب ہے اس کے اندر سے اس کو نقل ہے، وہاں پہ اس کا نام ہے، اس کے علاوہ کسی کتاب کے اندر یہ مریم بنت زید العلویہ کا نام نہیں آتا۔ اچھا، یہ روایت ہم اگر دیکھیں تو اس میں 2 طرح کی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو۔ اچھا، یہ پہلی بات تو یہ کہ روایت صریح ان روایات کے خلاف ہے کہ جن کے اندر جن میں واضح ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ کنیز تھی، جو کہ دیگر تمام کنیزوں کی سید و مالکہ تھی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے جو اس کی مخالفت کی علت ہے کہ جو مریم بنت زید العلویہ ہے وہ ایک آزاد خاتون تھی، نہ کہ وہ کنیز تھی، جبکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو آپ کی والدہ گرامی کے جو متعلق جتنی روایات زیادہ کثرت سے آتی ہیں ان کے اندر آپ کو وہ جناب حکیمہ خاتون کی کنیز کے جو ہے نا وہ کہا گیا، یعنی ان کی کنیز کے متعلق یہ روایات موجود ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ بڑا حساس سا موضوع ہے جو ہے نا وہ، لیکن گفتگو ہے، ظاہر ہے ہماری کتب کے اندر روایات موجود ہے، اس کے اوپر محققین نے آراء لکھی ہیں، اس کے اوپر محققین نے کلام کیا ہے، اس کے اوپر مؤلفین نے کتابیں لکھی ہیں، تو ظاہر ہے یہ ہم بھی اسی طریقے سے تحقیق پیش کریں گے اور اس کے اندر یہ الفاظ آ جاتے ہیں ہمارے۔ تو ہدایت الکبری کے اندر یہ جو حسین بن حمدان الخصیبی کی جو روایت ہے اس کے متعلق یہ ہم کلام کر رہے ہیں۔ تو جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو والدہ گرامی ہے ان کے متعلق کنیز کے الفاظ ملتے ہیں، تو یہ جو مریم بنت زید العلویہ ہے، ان کو جو حسین بن حمدان الخصیبی کی جو کتاب الہدایۃ الکبری ہے اس کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر مریم بنت زید العلویہ جو ہے وہ
علوی خاندان سے بتائی گئی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ جو کنیز والی روایت ہے اس سے یہ ٹکراؤ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت میں یہ بات ہے، کیونکہ ایک آزاد عورت اور کنیز عورت بہرحال برابر نہیں ہوتی. تو مریم بنت زید العلویہ جو ہے وہ بالکل بھی یہ بات درست نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ ایک آزاد عورت تھی، جبکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی جو والدہ گرامی ہے ان کے متعلق کنیز والی روایات ہیں جو ان سے متضاد ہیں اور ٹکراؤ رکھتی ہیں آپس میں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خود جو ہے وہ اس روایت کے اندر حسین بن حمدان الخصیبی جو ہے وہ اس روایت کی اس کا ذوق بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا نام نامی نرجس ہے. تو اسی کے اوپر ہم آگے گفتگو کریں گے کہ آپ کا نام جو متعدد روایات ہیں تشیع کتب کے اندر ان میں آپ کا نام نرجس حیدہ نرجس موجود ہے. تو جب وہ تصریح کرتے ہیں کہ جو صحیح اور زیادہ مشہور قول ہے وہ ان کا نام نرجس ہی ہے، تو اس سے دیگر جو نام ہے ان کی جو ہے وہ تضعیف ہوتی ہے، وہ نام جو تاریخی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ جو مشہور قول ہے وہ نرجس نامی جو نام نرجس ہے وہی زیادہ مشہور قول ہے. ابھی جو ہم اس کے اوپر آگے بیان کرتے ہیں کہ جو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حسین بن حسن بن زید اور حسن بن زید جو ہے نا ان کی یہ مشیرہ ہے، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق پیش کرتے ہیں جو مزید اس روایت کے جو ہے نا وہ ضعیف ہونے کے متعلق یا اس قول کے باطل ہونے کے متعلق جو ہے وہ دلیل ہوگی، یعنی مثلا ایک دلیل ہوگی جب ہم تحقیق پیش کریں گے. جو حسن بن زید ہے وہ حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب الحاشمی المدنی الزیدی ہیں جنہیں دائی کہا جاتا تھا. وہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں انہوں نے پرورش پائی تھی. پھر وہ عراق میں مقیم ہوئے، لیکن حالات تنگ ہو گئے تو وہ بلاد دلیم کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے اور ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے. جب اگر ہم ان کی تاریخ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ شہر جو رہے شہر ہے اس کے اندر انہوں نے سکونت جو ہے اختیار کی، وہاں پہ رہے. جب طبرستان کے اندر محمد بن اوس البلخی اس کا ظلم بڑھ گیا تو اہل طبرستان نے حسن بن زید کو وہ لکھا کہ انہوں نے کہا آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، لیکن اس شرط کے اوپر کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کریں گے. چنانچہ وہ حسن بن زید ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے لشکر کشی کی اور طبرستان کے اوپر قبضہ کیا. ان کا لشکر بڑھتا گیا، جرجان اور اس کے اطراف کے علاقوں پر بھی وہ قابض ہو گئے. پھر عباسی خلیفہ المستعین کی جو ہے نا افواج کو انہوں نے شکست دے کر جو شہر رے میں وہ داخل ہوئے اور الرضا من آل محمد علیہ السلام کی انہوں نے دعوت دی اور ان کی حکومت تقریباً 20 برس تک انہوں نے حکومت کی. اور یہ سنت 270 ہجری کے اندر جو ہے نا وہ طبرستان میں انہوں نے یہ وفات پائی ہے. ان کی تاریخ جو ہے نا وہ یہی تقریباً کہتی ہے. تو حسن بن زید کی جو والدہ ہے وہ آمنہ بنت عبید اللہ بن عبداللہ بن الحسین الاصغر بن امام علی زین العابدین تھی. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ بہن کا نام جو وہ مریم تھا، یعنی ان کی والدہ تھی آمنہ، ان کی وہ بیٹی پھر بنی نا، کیونکہ زید بن حسن کی جو والدہ ہے وہ آمنہ بنت عبید اللہ ہے، ان کی پھر وہ بیٹی ہوئی نا جو مریم، ہم جن کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی جو والدہ کے متعلق کلام ہو رہا ہے، یعنی وہ ان کی پھر بیٹی بنی آمنہ کی. اب ہم آمنہ کی وہ ادھر اس طرف آتے ہیں. اب اگر مریم بنت زید العلویہ جو ہے نا وہ ان کی ان کی والدہ مان لیا جائے، مریم بنت زید العلویہ کو جو آمنہ کی بیٹی ہیں ان کی والدہ مان لیا جائے تو لازم یہی آتا ہے کہ وہ آمنہ کی بیٹی ہوں. لیکن جو ہماری تحقیق ہے، جو معتبر مصادر کے اندر چیز ملتی ہے کہ ان کی کسی بیٹی کا نام بھی جو آمنہ تھی ان کی کسی بیٹی کا نام بھی مریم وہ ان کی جو ہے نا وہ نہیں ملتا، ان کا نام مریم ہو. اس لیے یہ بھی تاریخ میں کمزور بات ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تیسری بات وہ ہم نے پہلے بات کر دی، چوتھی بات کہ خود حسین بن حمدان فاسد المذہب تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ نقد کیا ہے شیخ نجاشی نے. بہرحال اس بات کو جو ہے نا وہ ایک تاریخی بات ہے، ہم حسین بن حمدان کی وہ
فاصل البدب انہوں نے کہا ہے بار لوگوں کی کتاب جو ہدایت الکبریٰ ہے اس کے اندر متعدد روایات ایسی ہیں کہ وہ صحیح ہیں، کیونکہ خود بھی وہ اس بات کی تضعیف کرتے ہیں کہ کوئی اور جو ہے نا وہ نام ہو، زیادہ وہ کہتے ہیں کہ مشہور قول یہی ہے کہ جو ہے وہ ان کا نام جناب نرجس ہی ہے، اور صحیح مشہور قول یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے ناموں میں ایک نام ملیکہ بھی آتا ہے، اور اس جو روایت کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا کہ جس میں جناب سیدہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام جو ہے وہ ملیکہ بنت یشوع بن قیس بادشاہ روم ہوں، یہ میری جو ہے نا وہ یہ روایت بھی موجود ہے کمال الدین کے اندر، لیکن جو میری تحقیق ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس روایت یہ ایک بڑی طویل روایت ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں کسی وقت جو ہے نا وہ دوسرا مدعا بیان کریں گے، اور یہ اس روایت کے اندر بھی ایسی علتیں ہیں جو کہ اس روایت کے ضعف کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ روایت جو جس کے اندر آپ کا نام ملیکہ ہے، یہ میری تحقیق کے مطابق یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو کیوں صحیح نہیں ہے یہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی، ابھی بھی 30 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، لیکن جو ہے نا وہ میری تحقیق کے مطابق یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر میں پھر کسی وقت کلام کروں گا تحقیق کرنے کے بعد، لیکن اس کے اندر علتیں موجود ہیں بہرحال، کیونکہ یہ روایت ایسے لگتی ہے کہ جیسے اہل فارس کے اس کے اندر گھڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، تو وہ بیان جو ہے نا وہ اس کے اوپر بہرحال علتیں موجود ہیں اس روایت کے اندر، میں وہ بیان کر دوں گا کسی دوسرے وقت میں۔ ابھی ہم اس کے اوپر ایک اور ضمنی ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں۔ ناموں کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ پڑھ لیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، لیکن ایک اور میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا، اور وہ گفتگو اس طرح کی ہے کہ ہم جو یہ امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ گرامی کے جو اسماء ہیں ان کے متعلق جو ہے نا وہ آیا کہ وہ لقب ہیں یا کیا ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں تھوڑی دیر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنا چاہیں گے ہم یہ بات کہ اسم وہ نام ہے جو سب سے پہلے کسی کے بارے میں بولا جاتا ہے، اور لقب جو ہے وہ ثانوی نام ہے جس سے کسی بھی شخص کی بلندی یا پستی کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بات تاریخ اسلام میں ثابت ہے کہ لقب سے بہت سے لوگ جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو القاب سے پہچانے جاتے ہیں، جیسے حجاج بن یوسف ہے، اس کا نام حجاج تھا لیکن وہ اپنے سیاہ کارناموں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اسی طرح یزید کے جو مظالم ہیں وہ واقع حرہ سے پہچانا گیا ہے، یعنی القاب سے اپنی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنی بلندی اور کتنی پستی کے مالک تھے۔ اچھا، اس کی کئی ایک مثالیں تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں، میں نے جیسے واضح کی ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ نرجس کے اسماء جو ہے وہ ان کے لقب ہونے کا احتمال اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر سوسن ہے یا ریحانہ ہے یا نرجس ہے، یہ کچھ پھولوں اور نباتات کے نام ہیں جو اپنی خوبصورتی یا خوشبو کی وجہ سے زیادہ معروف ہے، لہٰذا ان کا بی بی کے اسماء کی نسبت جو ہے نا وہ لقب ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ ہم اگر یہاں پہ نام رکھ دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کوئی اچھا نام رکھیں جس سے جو ہے نا وہ جیسے پھول ہے یا خوبصورتی ہے یا جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ اپنی خوشبو کی وجہ سے یا معروف نام ہو جاتے ہیں، تو لہذا یہ جو نام ہے ان کا بی بی کے اسماء کی نسبت القاب ہونے کا احتمال زیادہ ہے۔ جیسے شیخ صدوق نے کمال الدین کے اندر جو ثقیل ہے آپ کا نام، اس کے جو ہے نا وہ اس کی ایک علت بیان کی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، وَيُقَالَ ثقیل وَيُقَالَ سوسن الا انہ قیل لسبب الحمل ثقیل، یعنی آپ کو ثقیل اس لیے کہا گیا اور سوسن کہا گیا، البتہ یہ بھی کیا کہا گیا کہ آپ کے عمل کے آثار جو ہے وہ مخفی ہونے کی وجہ سے آپ کو ثقیل کہا گیا۔ یہ بھی کمال الدین رقم 432 کے اوپر یعنی شیخ صدوق نے اس کی واضح تصریح کی ہے۔ اس لیے یہ جو جتنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ گرامی کے نام ہے یا اسماء، یہ ان کے اوپر آپ کے القابات ہونے کا زیادہ احتمال ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سوسن ہے یا ریحانہ ہے یا یہ جو نرجس ہے یہ پھولوں اور نباتات کے نام ہے جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ القابات کا جو متعدد ہونا ہے وہ معنی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسم گرامی ایک اور آپ کے القابات کو بطور اسم جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ دوسرا اہم نقطہ ہے کہ خاندان جو عصمت و طہارت کے جو مرد تھے، آپ یعنی جو اہل بیت نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مرد تھے، ان سے یہ توقع ہرگز بھی جو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی خواتین کے بارے میں تفصیلات بیان کریں،
یعنی جیسے ابھی میں ہوں یا مثال کے طور پہ کوئی آپ ہیں تو یا سادات ہیں، وہ اپنی خواتین کے اسماء یا ان کے نام جب وہ دیگر مردوں میں تو نہیں بیان کر سکتے نا، اور نہ ہی ان سے کوئی توقع، ہم نہیں بیان کرتے تو وہ تو زائد ان کی شان ہی بڑی بلند ہے، تو وہ کیسے بیان کریں گے؟ جب ہم اپنی خواتین کے نام دوسرے مردوں کے اندر بیان نہیں کرتے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ ایک قلت سمجھتے ہیں، ایک گالی سمجھتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی نہیں اس طرح کرتا، یعنی میں نہیں، کوئی دیگر بندہ بھی اپنی خواتین کے نام، زید بکر کوئی بھی بندہ ہو، وہ اپنی خواتین کے گھروں کے نام دوسرے عام غیر مردوں کے اندر بیان نہیں کرتا۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو جلیل القدر اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، وہ کس طرح اپنی خواتین کے نام دیگر جو ہے نا وہ لوگوں میں بیان کریں گے؟ اسی وجہ سے جو معصومین علیہ السلام کی ازواج ہیں، آپ کی اولاد ہیں، یا آپ کی بیٹیاں ہیں، یا آپ کے بعد جو خواتین ہیں، ان کے ناموں کے بارے میں بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے تاریخ کے اندر، اور ان کے جو حالات ہیں وہ ایک دوسرے سے خلط ملط دکھائی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے۔ اور جن روایات میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ مالدہ کا تذکرہ ملتا ہے نا، اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ ان روایات کو نقل کرنے والے خاندان علویہ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ بہت سے لوگ باہر کے بھی ہیں جنہوں نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر علتیں موجود ہیں۔ ہمیں صحیح طور پہ، واضح طور کے اوپر یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ جو ہے نا وہ حقیقت کیا ہے۔ تو تیسرا اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ ظاہر اس وقت حکومت اس طرح کی، اور ہماری کتب کے اندر روایات موجود ہیں تقیہ کے بارے میں، تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ کو ہے وہ آپ کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی نام ہو سکتا ہے جان بوجھ کر چھپایا گیا ہو، جس طرح آپ کا جو پاکیزہ حمل ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور جائے ولادت جو ہے وہ آپ کی، اس کو بھی مخفی رکھا گیا ہو۔ اس پر متعدد نصوص بھی موجود ہیں، اور اس بنا پر ماننے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ کے نام کو مخفی رکھا گیا، اور امام کے گھرانے کی دیگر افراد کو ایک دوسرے سے خلط ملط کیا گیا ہو، جب تک یہ لوگوں کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری روایات کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ ائمہ خدا علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا۔ اور اسی بات کو سید محمد صدر نے اپنی کتاب موسوعات امام مہدی نے پسند فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ نے بڑی احتیاط سے زندگی گزاری ہے، اور کبھی آپ کا نام تبدیل کیا گیا تو کبھی آپ کو ایک ہی وقت میں مختلف ناموں سے بلایا گیا۔ یا موسوعات امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244 کے اوپر جو سید محمد صدر ہیں ان کا یہ کلام پڑھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں محدث نوری نے بھی آپ کے اسماء کے متعدد ہونے کے بارے میں خبر دیا۔ وہ لکھتے ہیں ثم سالت راوی ان ام صاحب الامر قال ام ملیکۃ التي يقال على بعض الايام سوسن وفي بعض ریحانۃ وكون ثقيل ونرجس ايضا من اسمائها ومن هذا الخبر يتبعين وجه الاختلاف في اسمها سلام الله علیہ فی تسمی بجمی هذا الاسماء الخمسہ، یعنی پھر راوی نے جو ہے نا وہ آپ سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی مادر گرامی کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا ان کی والدہ کا نام ملیکہ ہے، جنہیں کچھ روز تک سوسن، کچھ روز تک ریحانہ کہا گیا، اور نرجس بھی آپ کے ناموں میں سے ہے۔ اس خبر سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کے اسماء میں اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ بہرکیف آپ کو مذکورہ 5 ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی یہاں بھی یہ تصریح موجود ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، ہم اس لیے مختصر کرتے ہیں۔ ابھی ہم جو ہے وہ ایک نقطہ اور دیں گے، اور وہ نقطہ یہ ہوگا کہ اہل سنت مصادر کے اندر بھی بہت سے اصحاب رسول ہیں جن کا نام بہت مختلف ہے کتب کے اندر، اور جب وہ دلیل پیش کرتے ہیں ہمیں کہ آپ کی جو ہے وہ جناب سیدہ نرجس کے نام کے متعلق بہت سا اختلاف ہے، تو پھر ان کو اپنی کتب بھی پڑھ کے آنا چاہیے کہ ان کے اپنی کتب کے اندر بہت سی ایسی شخصیات موجود ہیں جو معتبر ہستی ہیں، ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے، اور سب سے پہلی شخصیت ہے خود جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے اندر بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے کتب کے اندر۔ میرے پیچھے کتاب السیاف فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر الاندلسی ان کی کتاب ہے، وہ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ الاستیاب کے اندر کے خلیفہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا نام عبداللہ بن عامر تھا، اور ایک قول کے مطابق ان کا نام بریر بن اشرفہ تھا، ایک قول کے مطابق ان کا نام سکین بن دوما تھا،
احمد بن زبیر اپنے والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا نام عبداللہ بن عبد الشمس تھا، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ کا نام عبد النہم بن عامر تھا، ایک قول کے مطابق عبد غنم اور ایک قول کے مطابق سکین نام تھا۔ اسی طرح یا ابن معین اور ابو نعیم کے مطابق ان کا نام عبد شمس تھا۔ محرز بن ابی ہریرہ کے نزدیک ان کا نام عبد عمرو بن عبد غنم تھا۔ ابن جارود کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا نام قردوس تھا، جبکہ ابن لہیہ کہتے ہیں ان کا نام قردوس بن عامر تھا۔ ابن اسحاق نے کہا ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن بن سخر بیان کیا گیا، جبکہ یہ قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام ایک عبداللہ تھا جو کہ قبول اسلام کے بعد رکھا گیا۔ ابو عمرو کہتے ہیں ابو ہریرہ کے نام میں مذکورہ اقوال کے علاوہ کچھ اور اقوال بھی ملتے ہیں، جن میں عمرو بن عبد العزہ ہے، عمرو بن عبد غنم ہے، عبداللہ بن عبد العزہ ہے، عبد الرحمن بن عمرو ہے، یزید بن عبید اللہ ہے۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 618 اور 619، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ ان کا نام عبد الرحمن بھی تھا اور عبداللہ بھی تھا جو کہ قبول اسلام کے بعد رکھا گیا۔ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ ایک عظیم شخصیت ہیں، ان کی بہت زیادہ روایات موجود ہیں کتب کے اندر، ان سے مروی ہیں۔ جب ان جیسی شخصیت کا نام بھی تاریخ اسلام کے اندر متعدد بار آیا ہے، اور جبکہ اس وقت ان کو کوئی خوف بھی نہیں تھا، اور ان کی نام میں اتنا اختلاف ہے آپ کی کتب کے اندر، تو پھر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو والدہ گرامی ہے ان کے نام کے اندر اگر اختلاف ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ اس وقت جو زمانہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دشمن تھا، بنی عباس کی حکومت تھی، بنی امیہ کی حکومت کے بعد، اور ان حکومتوں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کیسا سلوک کیا گیا یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اس کے اوپر مزید روشنی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے مورخین نے کتب لکھی۔ دوسری ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ریت بن عبداللہ سقطیہ، یعنی یہ بھی السیاب کے اندر موجود ہے۔ ان کا نام جو ہے وہ ریت بن عبداللہ بن معاویہ سقطیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام زینب تھا، جبکہ وہ جناب عبداللہ ابن مسعود کی بیوی تھی، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی تھی، ان کا نام ریت تھا، اور ان کا جو لقب تھا ایک قول کے مطابق ریت اور ایک قول کے مطابق ان کا نام زینب تھا، جبکہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی بیویاں تھیں۔ یعنی یہ اتنا اختلاف ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود کی جو زوجہ تھیں ان کا نام ریت تھا، جبکہ ایک قول کے مطابق ان کا نام زینب تھا۔ یعنی یہ روایات تو باہر موجود ہیں، یہ ہم نے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، الزامی جواب ہے کہ اگر جناب سیدہ نرگس کے اوپر یہ ان کے نام کے مطابق اختلاف کرتے ہیں تو آپ کی اپنی کتب کے اندر متعدد جید اصحاب رسول ہیں اور صحابی ہیں جن کے نام میں اختلاف موجود ہے۔ اسی طرح اگلی بات جو ہے وہ رملہ بنت ابی سفیان ہے، سخر بن حرب بن امیہ کی کنیت ان کی کنیت ہے، اور ام حبیبہ جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے اوپر سلام ہو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المومنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے۔ ان کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے، جبکہ الاستیاب کے اندر جو ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ان کا نام ایک نام ہند بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن جمہور اہل علم اور نسب کے نزدیک رملہ ہی ان کا نام صحیح ہے۔ تو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل کہتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام جو ہے نا وہ رملہ تھا، ان کے اوپر سلام ہو۔ تو ابو بکر بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب سے نکاح فرمایا تھا، اور ان کا نام رملہ اور ان کے والد کا نام سخر تھا۔ یعنی یہ الاستیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 686 کے اوپر موجود ہے۔ میں یہ اپنی لائبریری کے اندر وہ کتاب میری موجود ہے، وہ سامنے دکھا بھی سکتا ہوں 686 کے اوپر۔ یعنی یہ ایک الزامی جواب ہے کہ ام المومنین جو ہے وہ ام حبیبہ ان کا نام بھی ہند بھی بیان کیا جاتا ہے، اور رملہ بنت ابی سفیان کے اندر بھی یعنی ان کا نام یہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک الزامی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ تاریخی باتیں تو اس کے اندر اختلافات جو ہے نا وہ ایک کی کوئی بڑی بات نہیں ہے جو آپ اختلاف بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری جو تحقیق ہے ہم نے بیان کر رہے ہیں اور بڑے مفصل انداز سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، ان جوابات کی روشنی میں یہ شبہ پوری طرح ختم ہو جاتا ہے کہ جناب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ گرامی کے اس مبارک میں جو اختلاف واقع ہوا ہے، ان کے نام میں سب سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ کس نام کو دی جائے گی اور کون سا نام صحیح طریقے سے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں یقین سے کچھ کہنا ممکن نہیں، لیکن ایک بات اہم یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ زیادہ مشہور اور صحیح روایات کی روشنی میں نرجس ہے۔ اس کے اندر جو سب سے اہم روایت ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں
اس روایت کو شیخ المحدث حسین بن عبد الوہاب الشیرانی بن علام القرن الخامس الہجری یعنی 5ویں صدی ہجری کے جو محدث ہیں، انہوں نے کتاب عیون المعجزات کے اندر اپنی کتاب جو ہے وہ عیون المعجزات فی برہائن الائمہ میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وقرأت فی کتاب الوصایۃ وغیرہ بأن جماعت من شیوخ العلماء منہم علان القلینی وموسیٰ بن احمد الفزاری واحمد بن جعفر بن محمد بأسانیدہم ان حکیمت بنت ابی جعفر امت ابی محمد آل قعلت دخلت على ابی محمد آل یوما وکنت ادعو اللہ له یرزقہ ولدا فدعوت له كما كنت ادعو فقال یا امتا اما انه یولد فی هذه الليلة وكانت ليلة النصف من شعبان سنة 55 و200 المولود الذي كنا نتوقعه فاجعل لي افطارك عندنا وكنت ليلة الجمعة قالت حكيمة ممن يكون هذا المولود یا سیدی فقال من نرجس. یعنی یہ اپنی کتاب جو ہے نا وہ حسین بن عبد الوہاب وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے کتاب الوصایہ میں پڑھا کہ محدثین علماء کی ایک جماعت میں جن میں کلینی ہیں، موسیٰ بن احمد الفزاری ہیں، احمد بن جعفر بن محمد شامل ہیں، انہوں نے اپنی اپنی اصلاح سے نقل کیا ہے کہ امام حسن عسکری کی جو پھوپھی ہیں جناب حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام کہتی ہیں ایک دن میں امام عسکری علیہ السلام کے لیے دعا کر رہی تھی، خدایا انہیں فرزند عطا فرما. میں نے حسب معمول دعا کی تو امام نے فرمایا پھوپھی جان ہمیں جس بیٹے کا انتظار ہے وہ آج رات پیدا ہونے والا ہے، لہذا آج آپ ہمارے پاس انتظار کریں. یہ شب 15 شعبان 255 ہجری کی جمعہ کی رات تھی. میں نے عرض کیا میرے مولا وہ بچہ کس کے یہاں پیدا ہوگا تو امام نے فرمایا جناب نرجس کے ہاں. یہ عیون المعجزات صفحہ نمبر 278 کے اوپر یہ خود روایت میں نے پڑھی ہے اس کتاب کے اندر. تو یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بی بی کا نام جو نرجس تھا جو اور وہ خاندان اور سین علویہ میں بولا جاتا تھا. دوسرا قول یہ ظاہر کرتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری تک جو شیعہ علماء ہیں ان کے بیچ یہی نام راج تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب الوصایہ کے اندر انہوں نے پڑھا یہ کس کی تعریف ہے. اس کے بارے میں دو رائے جو ہے وہ دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ کتاب شلف غمانی کی تعلیف ہے. اس کو شیخ احمد حسین تیونسی نے اپنی کتاب کے اندر الوصایہ جو ہے وہ اپنی کتاب جو سید الامہ ہے علیہ السلام صفحہ نمبر 21 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب شلغمانی کی ہے جب وہ اس کا عقیدہ صحیح تھا. یعنی وہ اس وقت امام زمانہ کے سفراء اور خواص میں شامل تھا، جب بعد میں اس کے اوپر وہ ملعون قرار پایا، لیکن اس وقت اس کی کتاب تھی کتاب الوصایہ. اس وقت یہ روایت نقل ہوئی اس کی کتاب کے اندر. بعد میں یہ مقتول ہو گیا 344 ہجری کے لگ بھگ اس کو قتل کیا گیا. تو اس کے اندر یہ جو سیدۃ الامہ ہے یہ کتاب صفحہ نمبر 21 کے اوپر شیخ احمد سلمان تیونسی انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ کتاب جو صاحب عیون المعجزات ہیں ان کی کتاب کی جو تحقیق ہے وہ محقق اسم محمد عبد الصاحب مال الاسدی انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو کتاب الوصایہ ہے یہ ابی الحسن علی بن محمد بن زیاد السمیری جو کہ امام علی بن ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی ہیں ان کی یہ کتاب الوصایہ. اس کے اندر انہوں نے یہ روایت نقل کیا کتاب الوصایہ کے اندر. کس نے؟ صاحب عیون المعجزات. نام ان کا جو ہے وہ یہ ہے، ان کا نام ہے شیخ المحدث حسین بن عبد الوہاب الشیرانی جو کہ 5ویں صدی ہجری کے علماء محدثین میں سے ہیں. تو اس وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ قریبی زمانے کی ہے اور یہ روایت صحیح ہے کہ آپ کا نام نرجس تھا. اور جو محقق ہیں کتاب عیون المعجزات کے انہوں نے اس کتاب کے حاشیہ کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ امام ہادی علیہ السلام علی بن الہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی کی جو یہ ان کی تالیف ہے. اچھا، مورخ مسعودی کی کتاب الوصایہ کے اندر بہرحال اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. نتیجہ موجود ہے کتاب الوصایہ کے اندر کہ ان کا نام نرجس ہی ہے. اسی طرح مورخ مسعودی جو ہیں بڑے مشہور مورخ ہیں انہوں نے اپنی کتاب اثبات الوصیہ کے اندر ایک روایت وہ لے کے آئے ہیں. وہ کون سی روایت ہے؟
اور روی جماعت من شیوخ العلماء منہم علان القلابی و موسیٰ بن احمد الغازی و احمد بن جعفر بن محمد بسانیدہم الحکیمہ بنت ابی جعفر و امت ابی محمد کانت تدخل الى ابی محمد فتدعو له ان یرزقہ له ولدا وانہا قالت دخل علیہ یوما فدعوت له كما كنت ادعو فقال لي یا امتا اما انہ یولد فی هذه الليلۃ وكانت لیلۃ النصف. یہ وہی روایت ہے جو پیچھے بیان کیا ہے. یعنی اس کا ہم ترجمہ جو اسبات الوسیہ کے اندر مسعودی نے نقل کیا ہے کہ بزرگ علماء کی ایک جماعت نے روایت نقل کیا ہے کہ جس میں علان کلابی ہیں، موسیٰ بن محمد الغازی ہیں، اسی طرح احمد بن جعفر بن محمد شامل. انہوں نے اپنی اسرات سے نقل کیا کہ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جناب حکیمہ بنت امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی اور دعا کرتی ہیں کہ خدا آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. وہ کہتی ہیں ایک دن امام حسن عسکری آپ کے پاس گئی، حسنہ معمول آپ کے لیے بیٹے کی دعا کی تو امام نے فرمایا پھوپھی جان جس بیٹے کا ہمیں انتظار تھا وہ آج رات پیدا ہوگا. یہ 15 شعبان 255 ہجری کا واقعہ ہے، لہذا آج آپ ہمارے پاس افطار کریں. وہ رات شب جمعہ تھی. میں نے پوچھا میرے آقا وہ بچہ کس کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا آپ کی کنیز نرجس کے ہاں ہوگا. یہ اسبات الوسیہ کے اندر صفحہ 272 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. تو نتیجہ کلام یہ ہے کہ جناب سیدہ نرجس کی ولادت جو ہے وہ جناب حکیمہ کے گھر میں ہوئی، اور نہ کہ آپ کی پرورش جو ہے وہ کسی بردہ فروش سے خریدا گیا آپ کو. اور اس پر ایک دلیل یہ ہے کہ ابو الحسن علی بن الحسین الحمدانی المسعودی نے اسبات الوسیہ کے اندر ایک اور طریق سے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں روی لنا السکات من مشایخنا ان بعض اخوات ابی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام کانت لها جاریہ ولدت فی بیتها وربنها تسمی نرجس. یعنی ہمارے بعض مشائخ نے روایت بیان کیا کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ کی ایک لڑکی جو اس کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، جس کی انہوں نے پرورش کی تھی، ان کا نام نرجس تھا. یہ اسبات الوسیہ کے اندر صفحہ 272 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. میں نے پڑھی، آپ خود بھی اس کو تحقیق کر سکتے ہیں. اسبات الوسیہ جو مسعودی کی تالیف ہے، مسعودی وہ ہیں جنہوں نے مروج الذہب لکھی کتاب، اس کی وہی اس کے مؤلف ہیں. اچھا یہ بات اور میں آپ کو ڈیپلی بتا دوں کہ جو مسعودی ہیں ان کی وفات ہے 346 ہجری کے اندر. انہوں نے وہ دور دیکھا ہے جس میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت کو بھی پورے 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کبریٰ کا غیبت صغریٰ کا زمانہ کا دور پایا، یعنی وہ زمانہ دیکھا ہے. اور وہ بغداد میں ہی رہتے تھے، اس لحاظ سے ان کی ملاقات امام کے ان خاص نائبین سے بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ان کی قول جو ہے وہ نقل کردہ روایت ہے نا، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اور شیخ طوسی، کیونکہ یہ بعد کے علماء میں سے ہیں، زیادہ یہ قابل اعتماد ہے اور وہ اتھینٹک ہے. اچھا یہی جو روایت ہے نا کہ وہ جو جناب نرجس ہیں یہ ان کے گھر کے اندر پیدا ہوئی ہیں، آپ کو خریدا نہیں گیا کسی بردہ فروش وغیرہ سے. یہی دوسری ایک روایت صاحب عیون المعجزات نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے. اچھا وہ کون سی روایت ہے؟ یعنی وہ جو مسعودی والی پہلی میں نے بیان کی نا بھی تھوڑی دیر پہلے، اسی کی ایک اور روایت ہے اس سے ملتی جلتی تھوڑی لفظی اختلاف کے ساتھ جو ہے وہ صاحب عیون المعجزات نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. ابھی ہم حاصل کلام کی طرف جا رہے ہیں. یعنی وہ فرماتے ہیں کررات فی کثیرات کتب کثیرات بروایت کثیرات صحیحات انہ کان حکیمہ بنت ابی جعفر محمد بن علی جاریۃ ولدت فی بیتها وربنها وکانت تسمی نرجس فلما کبرت داخل ابو محمد فننظر الیہ فقالت له امت حکیمۃ اراک یا سیدی تنظر الیہ فقال علیہ الصلوۃ والسلام انی ما نظرت علیہ متعجبا اما ان المولود الکریم علی اللہ یکون منها ثم امرها ان تعزنی ابا الحسن اباہ علیہ الصلوۃ والسلام فی دفع علیہ فعلت امرا بذالک. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی کتابوں میں کئی ایک صحیح روایات میں پڑھا ہے کہ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جناب حکیمہ یہ کنیز تھی جو ان کے گھر میں پیدا ہوئی، جس کی انہوں نے پرورش کی، اس کا نام نرجس تھا. ان کا نام جو ہے وہ نرجس تھا. جب وہ تشریف لائے تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جناب حکیمہ نے عرض کیا میرے آقا آپ اس کی طرف کس وجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
میں تعجب سے دیکھ رہا ہوں ایک بچہ جو خدا کے یہاں بڑا مقام و مرتبے کا مالک ہے وہ اس دنیا میں آئے گا۔ پھر امام نے فرمائے، امام علی نقی علیہ السلام سے اس کنیز کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت طلب فرمائیں۔ اس پر حکیمہ جناب حکیمہ نے امام علیہ السلام سے اس کی اجازت مانگی تو امام نے اسے قبول فرمایا۔ یعنی اس جو یہ روایت ہے، اس روایت کے اندر جو عیون المعجزات کے اندر ہے، اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ جناب حکیمہ کی ایک کنیز تھی جو ان کے گھر میں ہی پیدا ہوئی، جس کی انہوں نے پرورش کی تھی اور اس کا نام نرجس تھا۔ تو اس پر جو ہے نا وہ امام علیہ السلام کی جو پھپھی تھی امام حسن امام تقی علیہ السلام کی جو صاحبزادی ہیں امام حکیم جناب حکیمہ، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپھی ہیں، اور جو جناب نرجس ہیں وہ ان کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں۔ اس کی یہ روایت جو عیون المعجزات کے اندر ہے، تو امام کی پھپھی جناب حکیمہ نے عرض کیا، وہ تشریف لائے امام حسن عسکری علیہ السلام، تو آپ نے عرض کیا میرے آقا آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تعجب سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ جو خدا کے یہاں بڑا مقام و مرتبے کا مالک ہے وہ اس دنیا میں آئے گا۔ پھر امام نے فرمایا کہ امام علی نقی علیہ السلام سے اس کنیز کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت طلب فرمائیں۔ تو اس پر جناب حکیمہ علیہ السلام نے اجازت جو ہے نا وہ طلب کی تو آپ نے ان کو قبول فرما لیا۔ یعنی جناب حکیمہ خاتون نے جو ہے وہ سیدہ نرجس کو امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر جو ہے وہ ان کی شادی امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوئی۔ تو یہ جو روایت ہے یہ بتاتی ہے، اور یہ روایت ایک نہیں ہے، اس کی متعدد دوسری روایات بھی ہیں جو اس کے مطابق کے اندر ہیں، اس کے شواہد کے اندر ہیں کہ جناب جو سیدہ نرجس ہیں ان کی ولادت جو ہے وہ جناب حکیمہ خاتون کے گھر میں ہوئی ہے۔ تو یہ عیون المعجزات صفحہ نمبر 127 کے اوپر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم نے متعدد روایات سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا نام جو صحیح نام ہے ہماری روایات کے اندر وہ سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ ہے، اور آپ کی جو ولادت ہے امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو والدہ گرامی ہیں ان کی ولادت جو ہے وہ جناب حکیمہ خاتون کے گھر میں ہوئی ہے۔ اور اس کے اوپر جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو ان کو خریدا گیا جو ہے وہ اس طرح کی یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہماری روایات جو صحیح روایات ہیں وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کو رد کرتی ہیں۔ تو ہم نے اس کی جو ہے نا وہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ دوسری کسی جو ہے نا وہ تحقیق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اسپیشل جو ہے وہ میں آخر میں یہ بات پھر کرتا ہوں کہ مولوی عبداللطیف صاحب ہماری اس تحقیقی ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے، کیونکہ آپ جو ہے وہ نہ کتب تشیع سے آشنائی رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ جو ہے وہ جانتے ہیں کتب تشیع کی حقانیت کو، ان کی روایات کو، اور کیونکہ کتب تشیع کے اندر بھی متعدد ایسی روایات ہیں جو بیان ہوئی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ نقد ان کے اوپر نقد ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو صحیح روایات کی روشنی کے اندر یہ میں نے ویڈیو پیش کی ہے، اس کے اوپر میں نے 3-4 دن سے میں نے تحقیق جو ہے وہ کر رہا تھا اور تحقیق میں نے اپنی پیش کی ہے، تو اس کے اوپر آپ اس سے استفادہ کیجئے۔ یہ آپ کے لیے اسپیشل میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کا اگر آپ کے پاس کوئی ہے چیز جو ہماری ویڈیو پہ آپ جو ہے وہ رد و پیش کریں تو سو بسم اللہ آپ اس کو بیان کریں، لیکن جو صحیح روایات کی روشنی میں آپ کا نام سیدہ نرجس ہے، کسی بردہ فروش سے آپ کو نہیں خریدا گیا، آپ جو ہے وہ آپ کی ولادت جو ہے وہ جناب حکیمہ خاتون کے گھر میں ہوئی، اور جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپھی ہیں، اور امام حسن کے عسکری علیہ السلام نے ان سے جناب سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور وہاں سے آپ کی شادی ہوئی۔ اجازت دیجیے، خداوند متعال آپ سب کو سلامت رکھے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔